دوستو دریائے نیل براعظم افریقہ میں بہنے والا دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے۔ دریائے نیل میں وہ ایناکونڈا سانپ تو نہیں ہیں جو برازیل کے دریائے ایمیزون میں پائے جاتے ہیں، لیکن اس دریا کے پانی میں وہ مگرمچھ ضرور پائے جاتے ہیں جنہوں نے اس دریا کے کنارے لوگوں کی جان لے رکھی ہے۔ دوستو مگرمچھ ہزاروں سالوں سے اس دریا کا حصہ ہیں۔ یہی نہیں، اس دریا کے کنارے دنیا کے زہریلے ترین کوبرا سانپ بھی دیکھے گئے ہیں۔ جس طرح سمندروں کو ایک الگ دنیا کہا جاتا ہے، اسی طرح دریائے نیل بھی خود میں ایک الگ ہی دنیا ہے۔ دوستو دریائے نیل کی تاریخ کی اگر بات کی جائے تو دریائے نیل وہ دریا ہے جس کے نام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لیٹر لکھا تھا۔ یہ دریا ہزاروں سالوں سے افریقہ میں بہتا چلا آ رہا ہے اور اسے مصر کے لیے زندگی کا باعث بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو دریائے نیل 11 ممالک سے بہتا ہوا سمندر میں جا گرتا ہے، لیکن سمندر میں جانے سے پہلے یہ مصر کے کئی علاقوں سے بھی گزرتا ہے اور انہی علاقوں کی سیر کرنے لوگ دنیا بھر سے مصر آتے ہیں۔ انہی علاقوں میں سے ایک غرب ساحل نامی گاؤں بھی ہے۔ دوستو یہ مصر کا وہ انوکھا گاؤں ہے جسے دیکھ کر لوگ حیران رہ جاتے ہیں۔ یہ دنیا کا وہ واحد گاؤں ہے جہاں ہر گھر میں مگرمچھ رہتے ہیں۔ اگر آپ زندگی میں کبھی یہاں آئیں تو آپ کو یہاں کے گھروں کے دروازے پر حنوط شدہ مگرمچھ دکھائی دیں گے۔ یہی نہیں، اگر آپ کو ان گھروں میں جانے کا اتفاق ہو تو یہاں پر زندہ مگرمچھ بھی رہتے ہیں۔ دوستو یہاں کی خواتین اور بچے بھی کروکوڈائل سے نہیں ڈرتے اور مگرمچھوں کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں۔ دراصل یہ گاؤں نوبیا تہذیب کا مرکز ہے۔ نوبیا کے باشندوں کے گھروں کے دروازوں پر یا پھر دیواروں پر اور گھروں کے اندر مگرمچھوں کا ہونا ایک ثقافتی روایت ہے۔ یہاں ایک حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ زندہ مگرمچھ کو گھر کے اندر رکھنا یا حنوط شدہ مگرمچھ کو دیواروں پر لٹکانا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ مگرمچھ جتنا پرانا ہوگا گھر والوں کے لیے اسے اتنا ہی باعث فخر سمجھا جائے گا۔ دوستو دریائے نیل کے کنارے بسنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ مگرمچھ نہ صرف انہیں نظر بد سے بچاتے ہیں بلکہ انہیں پیسے بھی کما کر دیتے ہیں۔ مصر سمیت دنیا بھر کے لوگ اس گاؤں میں آتے ہیں تو وہ مگرمچھوں کے ساتھ تصویریں بنواتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، تو بدلے میں یہاں کے لوگ ان سے پیسے لیتے ہیں۔ یوں یہاں کے مگرمچھ مقامی لوگوں کے لیے روزگار کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دوستو اس گاؤں کے گھروں کو مختلف رنگوں سے سجایا گیا ہے، لیکن یہاں کی گلیوں اور عمارتوں پر آپ کو جو رنگ سب سے زیادہ دکھائی دے گا وہ نیلا اور سفید ہے۔ سیاحوں کے ٹھہرنے کے لیے یہاں کئی ہوٹل بھی بنائے گئے ہیں، جبکہ کچھ ہوٹل تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیاحوں کو دریائے نیل کی سیر کروانے کے لیے اپنی کشتیاں بھی خرید رکھی ہیں۔ مقامی لوگوں کے لیے صرف کشتیاں اور مگرمچھ ہی نہیں بلکہ اونٹ بھی روزگار کا ذریعہ ہیں، کیونکہ باہر سے آنے والے لوگ ان پر سوار ہو کر اس گاؤں کے مکانات اور ان کی دیواروں پر لٹکائے گئے مگرمچھوں کا نظارہ کرتے ہیں۔ دوستو دریائے نیل کے کنارے بسنے والے یہاں کے لوگ مگرمچھ کے ساتھ ساتھ ناچ گانے کے بھی بے حد شوقین ہیں۔ یہ مختلف مواقع پر مل بیٹھتے ہیں اور اپنے انداز سے اپنی زندگی جیتے ہیں۔ ان کا رہن سہن اور روایات نہایت ہی شاندار ہیں۔ دوستو اگر آپ کو بھی کبھی مصر جانے کا موقع ملے تو دریائے نیل کے کنارے آباد اس گاؤں کی سیر کرنا کبھی مت بھولیے گا، کیونکہ یہ گاؤں اپنے اندر بے شمار روایات سموئے ہوئے ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔